اسی ضمن میں جنت میں آرام کے بارے میں سورہ فاطر میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اور جنتی کہیں گے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے اور اسی کے لیے خاص ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے، وہی تو ہے جس نے ہمیں غم سے نجات دی۔ بلا شبہ ہمارا رب جو ہے وہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا قدردان ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ ہمارے رب نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ہمارے رب نے ہم کو بخش دیا، اور ہمارے رب نے ہماری بڑی قدر کی، حالانکہ ہم قدر والے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے رہنے کی جگہ اتارا جہاں ہم کو کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی، اور نہ ہمیں کبھی یہاں پر کوئی کسی بھی قسم کی تھکن محسوس ہو۔ سبحان اللہ، یعنی کس طرح اللہ عز و جل نے اس آیت میں چیزوں کو سم اپ کیا ہے اور جنتیوں کی شکر گزاری کو بیان کیا ہے، اور جنتیوں کے الفاظ کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو کر اہل جنت یہ بات کہیں گے جس کا ابھی آپ سے میں نے ذکر کیا ہے، اللہ ہم سے رنج و غم دور فرما دی۔ اللہ نے ہم سے رنج و غم دور فرما دیا، یعنی دنیا میں تو ہم رہتے تھے تو رنج بھی تھے اور غم بھی تھے، سارے اسباب زندگی بھی تھے، کبھی رہتے تھے کبھی ختم ہو جاتے تھے، پھر ہم محنت کرتے تھے اور پا لیتے تھے۔ اب یہاں پر تو ایسا کوئی حساب کتاب نہیں، یہاں کوئی رنج نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے بھی نہیں جانا، روزی بھی تلاش نہیں کرنی، موت کا بھی ڈر نہیں، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ مریض ہوں گے، نہ قبر ہے، نہ میدان حشر ہے، نہ خاتمے کا اندیشہ ہے، نہ نعمتوں کو زوال ہے، نہ اس بات کی فکر ہے کہ اب حالات خراب ہو گئے تو پھر کیا کریں گے۔ اچھا، پھر عبادات بھی وہاں نہیں کرنی، وہ محنتیں بھی نہیں کرنی، آرام ہی آرام ہے، اطمینان اور چین ہے، دنیا و آخرت تمام چیزوں سے بے فکری ہے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے نعمت ہی نعمت، نہ وقت کا غم ہے، نہ محنت و مشقت ہے، نہ تھکن ہے، نہ دکھن ہے، اللہ عز و جل کا بس کرم ہی کرم ہے۔ سبحان اللہ۔